السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کی خوب عبادتیں کرنی ہیں، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور خوب تلاوت قرآن کرنا ہے۔ خوب جتنا بھی ہو سکے، دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام کے وقت، جتنا بھی ہو سکے آپ اللہ کی عبادت کریں اور خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن تو خوب ہی کرنا ہے، یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ رات ہو رہی ہے کہ دن ہو رہا ہے۔ خوب جتنا بھی موقع مل رہا ہے آپ کو، آپ خوب قرآن پڑھیے، خوب قرآن پڑھیے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر خوب قرآن پڑھنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور عبادت کے اندر خوب اضافہ کرنا ہے، خوب زیادتی کرنی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عبادت تو طاق میں رکھ دی جاتی ہے، لیکن کھانے میں اتنی زیادتی کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی یہ لانا، کبھی کیلے لانا، کبھی سیب لانا، کبھی شربت بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو کھانا تو ہونا ہی ہے، جب انسان نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو اللہ تو کھلائے گا، یہ بات تو طے ہے، کھلانے والا اللہ ہے تو اللہ دے گا۔ لیکن ہم ادھر محنت نہ کریں کھانے پر، بلکہ عبادت میں محنت کریں، کیونکہ یہ مہینہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے مہینے تھے اور اس مہینے میں نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہوں گے جو اس مہینے ہیں اور اگلے مہینے نہیں ہوں گے۔ تو پتہ نہیں ہمیں اگلی بار یہ مہینہ ملے نہ ملے، اگلی بار ہم ہو نہ ہو، لیکن اللہ نے ہمیں جب یہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے تو ہم اس مہینے کے اندر خوب اللہ کی عبادت کریں۔ جو سال بھر میں گناہ ہو گئے، اس مہینے میں خوب اس کی تلافی کریں، خوب اللہ سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، نمازوں میں مانگیں، تہجد میں مانگیں، جتنا بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اس مہینے کے اندر کریے، کیونکہ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کے اندر جو عبادتیں کری جاتی ہیں اس کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا بدلہ تو میں خود دیتا ہوں، براہ راست اللہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے۔ جو ادھر ادھر فالتو چیزوں میں ہمارا وقت لگتا ہے، ان سب چیزوں سے رک جائیں اور خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ اپنے گھر کے بارے میں، ماحول اتنا خراب چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، یعنی کتنے غریب غربا لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ سے مانگیں، تو اللہ روزے دار کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ میرا بندہ بھوک پیاس میں رکا ہوا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میری رضا کے لیے حلال چیز بھی نہیں کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے منع کر دیا، روزے کی حالت میں حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور پھر اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر، بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کو ہم پر پیار آتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ جب روزے کا ٹائم آ جائے، افطاری کا ٹائم آ جائے، تو اس میں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ انسان جذبات میں بہت ساری چیزیں کھا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں اس میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے نہیں کھانی ہیں، خالی پیٹ نہیں کھانی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا جو نقصان ہے بہت زیادہ ہے۔ تو جب افطاری کے ٹائم آپ بیٹھیں تو اخلاص کے ساتھ بیٹھیں، للہیت کے ساتھ بیٹھیں، اور اپنے ذہن کو فارغ کر کے بیٹھیں، تمام چیزوں سے، تمام مشغولیات سے فارغ کر کے بیٹھیں، اللہ سے اس دوران دعا کریں، کیونکہ افطاری کے وقت جو دعا کری جاتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے وہ دعا، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو افطاری کے ٹائم بیٹھ کر کے دعا کرنا چاہیے، اور جب دعا پوری ہو جائے اور افطاری کا ٹائم ہو جائے، اعلانس ہو جائیں، اور جو ہارن بجتے ہیں وہ ہارن جب بجنے لگیں، جب پورا وقت ہو جائے، جب آپ افطاری کریں تو کھجور سے افطاری کرنا چاہیے۔
اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی لے لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھجور سے افطاری کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی۔ اور افطاری کرنے کے بعد سب سے پہلے آج کل کے ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کولڈ ڈرنک بہت پی جاتی ہے افطاری کے ٹائم، لیکن اس کا کتنا بڑا نقصان ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خالی پیٹ کولڈ ڈرنک پینا یہ سمجھ لیجئے آپ کے سیدھے گردوں پہ جا کے اٹیک کرے گا یہ، اور تیزاب بنائے گا، آپ کے گردے بیکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کسی لائق نہیں رہیں گے آپ کے گردے۔ تو خالی پیٹ کولڈ ڈرنک نہیں پینا ہے ہمیں، اور دوسری چیز چینی کا شربت خالی پیٹ نہیں پینا ہے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، پیاس لگتی ہے بے تحاشا اور چڑھائے جاتے ہیں، خوب شربت پی لیتے ہیں سیر ہو کر کے، اب کھانے کی بالکل گنجائش نہیں بچتی۔ جو آپ دیکھتے ہیں نا ڈائبٹیز کی لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، یہ شوگر کے مریض ہیں، یہ فلاں شوگر ہو گئی ہے اور 300 سے اوپر پہنچ گئی ہے اور 350 ہو گئی ہے اور 200 ہو گئی ہے، یہ تمام کی تمام چینی ہے اس کی بنیاد، چینی سے شوگر بڑھتی ہے۔ آپ خوب کھائیے، بعد میں شربت پی لیجئے، لیکن خالی پیٹ زیادہ شربت مت پیجیے، اس میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اور تیسری چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا نہیں کھانا ہے، خربوزہ آپ کو خالی پیٹ نہیں کھانا ہے، کیونکہ ہیضے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ خربوزے سے ہوتی ہے۔ کچھ کھانے کے بعد آپ خربوزہ کھا لیجئے، لیکن خالی پیٹ خربوزہ نہیں کھانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اہتمام رکھنا ہے، لیکن رمضان کے دور میں روزہ افطار کے وقت بد پرہیزی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اس کا خاص اہتمام رکھنا ہے کہ ہمیں کولڈ ڈرنک نہیں پینا ہے اور خربوزہ نہیں کھانا ہے، اور چینی کا شربت خالی پیٹ نہیں پینا ہے۔ بعد میں پی لیجئے، خربوزہ بھی کھائیے، کولڈ ڈرنک بھی پی لیجئے، شربت بھی پی لیجئے، لیکن خالی پیٹ نہیں پینا ہے، اس کا خاص طور سے اہتمام رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ تو اپنے نفس پہ، اپنے بدن پر تھوڑا کنٹرول رکھیے اور خوب کھائیے، لیکن جو کھانے کی چیز ہے اس کو تو انسان کھاتا ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا یہ فائدہ مند ہے، انسان کے جسم میں فائدہ پہنچاتی ہے کھجور، بس کھجور ایک اٹھائے گا اور ہلکی سی چھوٹی سی وہ بھی کھجور لے کے کھا لے گا، بس ہو گیا بھیا۔ اب تو خوب یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ بریڈ پکوڑا، یہ وہ کھانے میں اتنا جٹ جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس کا اہتمام رکھنا ہے کہ کھجور خوب کھائیے، لیکن جو نقصان والی چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے کھائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی توفیق بھی دے گا اور آپ کا بدن تندرست رہے گا۔ جب بدن تندرست نہیں ہوگا، آپ صحت مند نہیں ہوں گے، تو آپ روزہ کہاں سے رکھ لیں گے؟ آپ کا روزہ کیسے صحیح ہو جائے گا جب آپ کمزوری پیدا ہو جائے گی؟ اور کون کہتا ہے کہ کھانے سے بدن صحیح ہوتا ہے؟ بھوکا رہنے سے فٹنس آتی ہے بدن کے اندر۔ ایک انسان بھوکا ہے تو وقتی طور سے کمزوری آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں پورے دن انسان بھوکا رہتا ہے تو ایک دم جھلمل جاتا ہے اور پنچر سا ہو جاتا ہے اور سستی سی آنے لگتی ہے، لیکن جیسی وہ افطاری کے ٹائم پہ ایک گھونٹ شربت پیتا ہے یا ایک پکوڑا منہ میں ڈالتا ہے، ایک دم فٹ ہو جاتا ہے، بالکل اثر تیار ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھوکا ہے تو وقتی طور سے تھوڑی دیر کے لیے ویکنس آتی ہے بدن میں، لیکن جب آپ کھانا کھا لیں گے، آپ پہلا لقمہ ڈالیں گے حلق میں، آپ کے اندر پھرتی پیدا ہو جائے گی، جو آپ کی ویکنس تھی، کمزوری تھی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے رمضانوں میں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم بد پرہیزی چیزیں نہ کھائیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ نہ پئیں اور خالی پیٹ شربت نہ پئیں، اور پانی کم پئیں۔ افطاری کے وقت پانی کم پینا چاہیے، کھانا زیادہ کھانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پانی پینے سے آپ کا پیٹ ایک دم فل ہو جائے گا، کھانا کھا نہیں پائیں گے، پھر آپ ایک دم لیٹ جائیں گے، اللہ کیا کریں، اب پیٹ ایک دم فل ہو گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اب نماز میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کھائیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیجیے، پوری رات بچی ہے، خوب پانی پیجیے، تراویح میں خوب پیجیے اور پھر سحری کے ٹائم خوب پیجیے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ جب بدن میں تھوڑا تھوڑا پانی جائے گا تو وہ طاقت بھی دیتا ہے اور پھر فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں رمضان میں خوب عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور افطار کے وقت بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اور جو نقصان والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے خاص طور سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔